آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، میں ہر پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں۔ آج جب آپ کسی، اور میں کوئی اختلافی بات، کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بریلوی بھائی اس بات کو ذرا کھلے دل سے سوچیں، سمجھیں، ہمارا اس بارے میں آپ سے اختلاف ہے کیا؟ اگر آپ کو ہمارے اختلاف کا پتہ نہیں، اختلاف کے ساتھ ہم معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، عقائد کا، عبادات کی ادائیگی کا طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہمارے اختلاف کو سمجھیے تو صحیح۔ ہم آپ سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات درست لگے، اگر آپ کے دل میں اتر جائے، اس بات کو قبول کر لیجئے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے، اپنے بڑے سے پوچھیں گے اللہ کے بارے میں، اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں، وہ قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں پڑے گا جس میں اللہ نے کسی بندے کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو بھی واسطہ اور ذریعہ نہیں بتایا، ڈائریکٹ کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ آپ کا کوئی بندہ آپ کے مولوی سے پوچھے گا اللہ کے حوالے سے، وہ یہ جواب دے گا کہ اللہ قریب ہے؟ نہیں، وہ کہے گا اللہ بڑا دور ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ، ذریعہ، طریقہ، سیڑھی، بادشاہ، وزیر، عجیب و غریب مثالیں دے دے کے آپ کو کہے گا اللہ تک براہ راست جانے کا یہ سسٹم بڑا مشکل ہے، اس کے اندر کچھ بندے ہیں، اس کے اندر کچھ راستے ہیں، اس کے اندر کچھ طریقے ہیں، اس کے اندر کچھ وسیلے ہیں، ان کے بغیر آپ براہ راست رب کو کیسے پکار سکتے ہو؟ جس طرح ایک بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، وزیر سے پہلے ملنا پڑتا ہے، اس سے پہلے سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں تو دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، یہ کہتا ہے نہیں نہیں تو دور ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھ لو، آج یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جاؤ۔ بھائی سوال بھی کرتے ہیں میرے بھائیو، نبی کریم، ہاں یہ بات درست ہے، جواب میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک میں وسیلے کا ذکر اور لفظ موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ وہ وسیلہ شریعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ وسیلہ، طریقہ جس کو آپ ذات کے وسیلے کو سمجھتے ہیں، اس حوالے سے آج اپنا کنسیپٹ بھی کلیئر کر کے جائیں۔ پہلی بات، کس شے کو رب کے سامنے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں۔ کون سے نام ہیں؟ رزاق، رحمان۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ اللہ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ رزاق، اے رزق دینے والے رب رزق عطا کر۔ رحمان، اے رحم کرنے والے رب رحم فرما دے۔ اے شافی، شفا دے دے۔ اے کافی، کفایت کر جا، وغیرہ وغیرہ اللہ کے نام ہیں، ان کے ذریعے رب کو پکارا جائے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے، یہ صفات الہی ہیں۔ ان کے ذریعے اور ان ناموں کے ذریعے اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا امت میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ اے اللہ، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، ہم اس کی ندا کے اوپر ایمان لے کے آئے، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر بندے نے کیا کیا؟ اور اس کی تشریح حدیث سے مل جاتی ہے۔ آپ نے بچپن میں، ہمارے نصاب میں شکر ہے یہ واقعات موجود تھے، وہ غار والوں کا قصہ پڑھا ہوا ہر ایک نے کہ غار کے آگے پتھر آ گیا، 3 لوگ پھنس گئے، ایک نے اپنی حسن مزدوری کی حسن سلوک کا واسطہ دیا، دوسرے نے زنا سے بے رغبتی عین موقع کے اوپر کا واسطہ دیا، یہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ میں گھر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو دودھ پلاتا تھا، ایک رات میں گھر دودھ کا پیالہ لے کے آیا، ماں باپ سو گئے ہوئے تھے،
اور میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا میرے بچے ماں باپ سے پہلے دودھ پی لیں. میں ان کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر نکل آئی, سورج نکل آیا, میرے والدین اٹھے. اللہ, میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کے منہ میں نوالا بھی نہیں ڈالا. اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہے, ادا پسند آئی ہے, کی آپ کے لیے ہے, حسن نیت والدہ سے کیا ہے, والد سے کیا ہے, اگر یہ نیک عمل میرا کسی کھاتے میں رب موجود ہے, پتھر کو دور کر دیجئے. پتھر دور ہو گیا. کس چیز کا واسطہ دیا بتائیے؟ نیک عمل کا. کس کے نیک عمل کا؟ اپنے نیک عمل کا. کس کے نیک عمل کا؟ اپنے نیک عمل کا. کیا احادیث میں, پورے ذخیرہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نیک عمل کاری یاسین صاحب کرے, نیک عمل کاری عبدالستار صاحب کریں, اور ایک بندہ کہ اللہ کاری یاسین نے جو فلاں نیکی کا کام کیا تو میرا کام کر دے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ نیکی کا کام دوسرا کرے اور بندہ واسطہ اس کی نیکی کا اللہ کو دے. اللہ فلاں بندے نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے, اللہ اگر تجھے اس کی نیکی قبول ہے تو میرا یہ کام کر دے. نہ عقل ہے, نہ منطق ہے, نہ لاجک ہے. یہ کیا فلسفہ ہے کہ نیکی کوئی کرے, چاہے ولی ہو, چاہے صدیق ہو, چاہے نبی ہو, نیکی وہ کرتا رہے, اور آپ اللہ کو کہیں اللہ وہ آپ کا بڑا نیک بندہ تھا, میرا یہ کام اس کی نیکی کی وجہ سے کر دیا جائے. نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے. اگر ثابت ہوتا تو ہم کر لیتے. تیسری بات جس کے اوپر آج امت میں اختلاف موجود ہے, اور میرے بریلوی بھائی بغیر تعصب کے ساتھ یہ مسئلہ سن کے بھی جائیں اور سمجھے بھی, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, یہ جو تیسری قسم ہے اسی کے اندر سب سے بڑا اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, بندہ آیا, صحابی آئے, انہوں نے نبی کریم کو ماجرا سنایا, مال ہلاک ہو گیا, رستے بلاک ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اللہ کے رسول, بارش نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے, آسمان پہ بادل نمودار ہوا, بارش شروع ہو گئی. ایک ہفتہ لگاتار بارش ہوئی, اگلے ہفتے پھر آ گیا. اللہ کے رسول, بارش تو مانگی تھی لیکن اب بارش بربادی کرنا شروع کر چکی ہے, رستے بلاک ہو گئے ہیں, مال بارش سے ہلاک ہونا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا, رب سے دعا کی, بارش بند ہو گئی. اس حدیث کو میرے بھائی بھی پیش کرتے ہیں, ہم بھی پیش کرتے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا بتائیے؟ یہ کہا اللہ, حالانکہ وہ زندہ تھے, کہہ سکتے تھے, لیکن کیا کسی سابق نبی کا واسطہ پیش کیا, سابق اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کیا, یا اپنی ذات کا, اپنی نیکیوں کا واسطہ تو زندہ انسان کو دینا جائز ہے, پیش کیا نہیں. کیا کیا؟ دعا کی. کوئی آئے بندہ آپ سے دعا کروانا چاہے, کسی بھی نیک بندے کے پاس آپ جائیں جو زندہ ہو, موجود ہو, دعا کروانا چاہیں, آپ دعا کروا لیجئے. حدیث سے ثابت ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کے پاس جا کر, کسی بھی زندہ انسان کے پاس جا کے دعا کروائی جا سکتی ہے. یہ بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. اگر اللہ اس کے اوپر بھی پابندی لگا لیتا ہم اس کو بھی نہ مانتے. رسول اللہ کے پاس آئے, دعا کروائی, رسول اللہ نے دعا کی, آپ اور میں بھی دعا کروا سکتے ہیں. وسیلے کی تیسری جائز قسم کیا ہوئی؟ کسی زندہ آدمی سے, کسی زندہ ولی سے, نبی سے دعا کروائی جا سکتی. اب جب اس سارے واقعے کے بعد ذات کے وسیلے کا پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ, حقیقت میں یہ ان کی نیکی کا واسطہ دیا جا رہا ہوتا, اللہ تجھے علی کی ذات کا واسطہ, اللہ تجھے غوث اعظم کی ذات کا واسطہ, اللہ تجھے فلاں پیر کی ذات کا واسطہ. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی بھی میرے بھائیوں نے ایک دلیل بنائی, لیکن وہ دلیل اگر آج کھلے ذہن سے سمجھ لیں, اللہ کی قسم عقیدہ پلٹ جائے گا. دلیل کیا بنائی؟ نبی کریم دنیا سے چلے گئے, حضرت ابو بکر کا دور ختم ہو گیا, حضرت عمر کا دور آیا, ایک بندہ اسی طرح
مسجد النبوی میں داخل ہوا، عمر کو کہنے لگا مال ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، رستے بند ہو گئے، اللہ کے سامنے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دے، یہاں پہ رک جانا ہے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر، روضۃ الرسول سے کتنی فاصلے پہ اوپر ممبر ہے؟ جو ممبر اور اس کے درمیان کی جگہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عمر قبر مبارک کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ قبر مبارک کے قریب نہ بھی ہوتے، اگر مجرد ذات کا وسیلہ جائز ہوتا، حضرت عمر اس وقت کیا کہتے؟ اے اللہ تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو بارش کو برسا دے۔ اور میرے بھائیوں دماغوں کو کھولو، حدیث آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ اس میں سے ذات کا وسیلہ نکالتے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں حضرت عمر نے چچا عباس کو بلایا۔ یہ چچا عباس کو بلانا ذات کا وسیلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کے لفظ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کروا لیا کرتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، چچا عباس کو بلائیے، جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ آپ نے ذات کا وسیلہ کہاں سے بنا لیا؟ ذات کا وسیلہ اگر جائز درست ہوتا، حضرت عمر کو چچا عباس کو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہ تھی۔ چچا عباس سے آ کے دعا کروائی، چچا عباس نے دعا کی، دعا آسمان پہ گئی، بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ یہاں سے میرے بعد بھائی ذات کا وسیلہ نکالتے ہیں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے